اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ترتیل القرآن کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم تشدید اور ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تشدید کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے دی گئی علامت کو تشدید کی علامت کہتے ہیں۔ تشدید کے معنی مضبوط بنانے کے ہیں، اور جس حرف پر تشدید کی علامت ہو تو اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ مشدد حرف میں دراصل 2 حرف ہوتے ہیں، مثلا ابا اصل میں اب پلس با ہے، چنانچہ مشدد حرف کو مضبوطی سے ادا کرنے کے لیے پہلے اس پر آواز ٹھہرے گی اور پھر اس کی حرکت پڑھیں گے۔ لہجے کو درست رکھنے کے لیے مشدد حرف کے پہلے حصے کو پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسرے حصے کو بعد والے حرف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مثلا انما ہے، اسے انا ما نہیں بلکہ انما پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے مشدد حروف کی کچھ مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے۔ سب، سب، دب، دب، دبی، شبی، شب، اوا، ایو، ایا، زمی، جسو، ان، قوہ، ہن۔ یہ مشدد حروف کی کچھ مثالیں تھیں۔ اب ہم پڑھیں گے ادغام کے بارے میں۔ ادغام کا لفظ مدغم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ملانا۔ اسی لیے ایک حرف کے دوسرے حرف میں داخل ہونے کو ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ غنہ، ناک سے نکلنے والی آواز کو غنہ کہتے ہیں، مطلب کہ نیزل ساؤنڈ۔ جو ناک کی جڑ سے آواز نکلتی ہے اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں۔ ادغام کی اقسام کے بارے میں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔